جب 4 شہزادے مولا علی کے شہید ہو گئے، 3 شہزادے میں سے 2 شہزادے امام حسن کے شہید ہوئے اور بھی، تو اس میں سے ایک شہادت مولا علی کے شہزادے کی اور ایک شہادت امام حسن کے شہزادے کی، اور اگر وقت میں گنجائش کچھ رہی تو 2 شہادتیں سیدہ زینب کے شہزادوں کی بھی پڑھ دی جائے اگر ٹائم میں گنجائش ہے تو۔ ایسے ہی ایک کے بعد ایک یہ سب خاندان کے لوگ شہید ہوئے، تو حضرت امام قاسم ابن حسن جن کی نسبت طے ہوئی تھی سیدہ سکینہ سے، جنہیں ہم سکینہ کہتے ہیں، لکھتے پڑھتے ہیں، سکینہ سے نسبت طے ہوئی تھی، لیکن یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ وہاں شادی ہوئی، صحرا بندہ، مہندی وہ ہوئی، تو یہ ساری باتیں سب خرافات ہیں۔ وہاں کوئی مہندی ہلدی کا معاملہ نہیں تھا، اور یہ ہلدی مہندی جو ہے نا یہ ہندوستان کی رسمیں ہیں۔ یہ عرب میں شادیوں میں کوئی ہلدی مہندی آج بھی نہیں ہوتی، اس وقت بھی نہیں ہوتی تھی، بلکہ اب تو معاذ اللہ میں نے سنا ہے کہ لوگ امام قاسم کی مہندی بھی نکالتے ہیں، باضابطہ عورتیں مہندی لے کر کے چلتی ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے بندو، اہل بیت پہ ایسا تبرہ نہ کرو، بے ادبی نہ کرو۔ وہاں پانی پینے کے لیے نہیں تھا، مہندی کے لیے کہاں سے پانی آیا؟ آپ غور فرمائیں، وہاں تو آنسو ہی آنسو تھے، اور حضور نے تو مہندی مردوں کے لیے ناجائز قرار دیا ہے۔ یہ پھر یہ مہندی امام قاسم پر اتنا بڑا تبرہ، میں کہتا ہوں کم از کم اہل بیت سے محبت کرو تو ان کے ادب کا بھی تو خیال رکھو، اپنی مرضی سے کیسے باتیں کرتے ہو؟ پھر عورتیں بے پردہ نکل کے جاتی ہیں گھومتی، اللہ والیوں، اللہ کی بندیوں، ایسا نہ کرو۔ امام قاسم اپنے چچا امام حسین کے پاس آ کر کہتے ہیں، چچا جان، جب سے میرے بابا کی شہادت ہوئی اس دن سے لے کے آج تک میں نے آپ سے جو مانگا آپ نے عطا کیا۔ چچا آج ایک چیز مانگنے آیا۔ مولا حسین نے کہا، آج اپنے مظلوم چچا سے کیا سوال کرو گے قاسم؟ کیا مانگو گے؟ یہ مدینہ تو نہیں، کربلا کے ریگزاروں پر کیا سوال کرنا چاہتے ہو؟ تو امام قاسم نے کہا، چچا سب جاتے ہیں میدان میں، مجھے بھی جانے دیں، میں بھی جانا چاہتا ہوں جان دینے کے لیے۔ امام نے فرمایا، قاسم اتنے دکھ تو نہ دو، اتنے صدمے تو نہ دو، لاشیں اٹھا کر کے لاتا ہوں، صدموں کے بوجھ تلے دبا جاتا ہوں۔ اب یہ دن بھی میں نے دیکھنا تھا کہ میرے بھائی کی نشانی، تیرے 2 بھائی تو شہید ہو چکے، تو بھی، میں کس منہ سے تمہیں اجازت دوں قاسم؟ نہیں، میں تمہیں اجازت نہیں دوں۔ جب پہلی مرتبہ چچا کی زبان سے نہیں سنا تو قاسم روتے ہوئے سیدہ زینب کے خیمے میں گئے اور کہتے ہیں، پھوپھی امی آج قاسم یتیم ہو گئے۔ اس دن کہا، پھوپھی امی آج آپ کا بھتیجا قاسم یتیم ہو گیا۔ سیدہ زینب نے سینے سے لگایا، میرے لال ایسا کیوں کہتے ہو؟ کہا، پھوپھی جب سے حسن شہید ہوئے تھے آج تک کبھی خیال نہ آیا کہ قاسم یتیم ہوا، کیونکہ جملے مکمل ہونے سے پہلے ہر مراد پوری ہوتی تھی۔ آج چچا نے نہ کہہ کر کے یہ بتا دیا کہ میں بغیر باپ کا ہوں، اس وقت میرا باپ دنیا میں نہیں ہے۔ سیدہ زینب نے کہا، صبر کرو، میں بات کرتی ہوں۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ امام قاسم کا ہاتھ اچانک جذبات کی کیفیتوں میں اپنے بازو پہ گیا۔ جیسے ہی بازو پہ گیا تو وہ لمحات یاد آ گئے جب ربیع الاول کی 5 تاریخ کو امام حسن کی شہادت ہو رہی تھی، اور آخری ہچکیاں حسن لے رہے تھے، حسن امام آخری ہچکیاں لے رہے تھے۔ ایسے میں کہتے تھے، حسین دیکھو میرا چہرہ میں کیسا دکھ رہا ہوں؟ تو کہا، بھیا آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا۔ تو کہا، نانا کی وہ حدیث یاد کرو، نانا نے کہا تھا حسن کا چہرہ بوقت شہادت ہرا ہوگا، ہو گیا نا ہرا۔ ایسے میں کہا، مجھے آخری وصیت اپنے بچوں کو کر لینے دو۔ اور پھر گھر کے لوگ الگ ہٹے تو اس گھبراہٹ وحشت کی کیفیت میں حسن نے، میرے امام نے، میرے والد نے مجھے ایک تعویذ لکھ کے دیا تھا، کہا قاسم جب بہت مشکل کا وقت آئے اسے کھول کے پڑھنا۔ چچا نے آج نہ کہہ کر یتیمی کا احساس دلایا،
اس سے بڑھ کر مصیبت کا وقت کون ہوگا پھپھی؟ نکالا تو دیکھا اس میں لکھا ہوا تھا میرے دل کے چین، میرے نور عین، میرے قاسم، یقیناً اس وقت تم میدان کربلا میں ہوں گے اور بھوکے پیاسے ہوں گے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں میں نہیں ہوں گا، لیکن تم میری جگہ میرے بھائی کے قدموں پر اپنی جان قربان کر دینا۔ قاسم نے وہ تحریر لی، پھوپھی کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کر کے کہا اب مجھے کون روکے گا، میرا بابا مجھے شہادت کی سند دے گیا۔ امام قاسم امام حسین کے پاس آئے، چچا یہ دیکھو شہادت کی سند لایا، تحریر دیکھی، امام پر ایک کیفیت طاری ہوئی اور آنکھ اٹھا کر کے دعا کی، اے اللہ حسن اپنی نسل قربان کر گیا مجھ پر، مولا میں دعا کرتا ہوں کیونکہ تو مسافر کی دعا سنتا ہے، میں تیرا حسین مسافر ہے، تو مجاہد کی دعا سنتا ہے، تیرا حسین مجاہد ہے، تو مظلوم کی دعا سنتا ہے، تیرا حسین مظلوم ہے۔ مولا جمعہ کے دن دعا قبول ہوتی ہے، یہ وقت جمعہ کا وقت ہے، جب تک دنیا قائم ہے نسل حسن بھی قائم ہے۔ امام حسین نے دعا کی تھی، امام حسین نے دعا کی تھی حسن کا نام باقی رہے، حسن کی نسل باقی رہے۔ پھر حسین پاک کو بتایا گیا تیرے بھائی حسن کی نسل میں ایسے کو پیدا کریں گے کہ جو مقام نبیوں میں تیرے نانا نے عطا کیا وہ مقام ولیوں میں حسن کے بیٹے کو عطا کریں گے۔ اس کے ذریعے سے قیامت تک حسن کا نام زندہ رہے۔ اور پھر وہ ذات دنیا میں آئی اور انہوں نے کہا انا الحسنی والمخدع مقامی، میں حسن کا بیٹا ہوں اس لیے اللہ نے مجھے بلندی عطا فرمائی۔ اسی ذات کو دنیا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم کے نام سے جانتا، دعائے حسین بن کر دنیا میں آئے۔ یہ بات ہمارے بزرگوں سے سنی ہے، ہم نے بیان کیا جاتا ہے۔ بہرحال امام قاسم کو امام حسین نے کہا ٹھیک ہے، تمہارے بابا نے کہا تو جاؤ۔ امام علی مقام نے اپنے بھتیجے کے سر پہ اپنے ہاتھ سے امامہ باندھا۔ 19 سال عمر تھی، بہت خوبصورت تھے قاسم بن حسن۔ امام قاسم بہت حسین و جمیل، وہاں تو بچہ ہی حسین ہے، تیری نسل پاک میں ہے۔ آج کی نسل کے چہرے اللہ نے ایسے حسن والے بنائے تو ان اصل کے چہروں کے حسن کا عالم کیا۔ حسن مجتبیٰ کا لال مولا حسین اپنے ہاتھ سے سر پہ امامہ باندھتے، قاسم اپنی ماں کے پاس آتے، امی اجازت ہے۔ ماں نے کان میں کہا کوفہ والے تانا دیتے ہیں بیٹا کہ حسن کو جنگ کرنا نہیں آتی تھی، حسن بزدل تھا، اور اب تجھے کوفہ کے قریب جنگ کا موقع مل رہا ہے، جا تیرے باپ پر لگے ہوئے اس دھبے کو دھل دے اور بتا کہ جب حسن کے بیٹے کی بہادری کا یہ عالم ہے تو حسن کتنا بہادر ہوگا۔ جا تیرے باپ کا پہ لگا ہوا داغ دھل دے جو کوفیوں نے لگایا ہے۔ امام حسن کی وہ نشانی چلی اور امام قاسم جب میدان میں پہنچے تو ارزق نام کا پہلوان جس کو بڑی اہمیت حاصل تھی شامی لشکر کے اندر، عمر سعد نے کہا جا اس بچے سے تو جنگ کر، اس لڑکے سے تو جنگ کر۔ ارزق نے کہا یہ چھوکرے سے میں جنگ کروں گا؟ میرے 4 بیٹے ہیں، دیکھ اس کے کیسے ٹکا بوٹی اڑاتے۔ ایک بیٹے کو کہا، اس کا نام طارق تھا، طارق جا اس کے 2 ٹکڑے کر۔ طارق نکلا، ارزق کا بیٹا، اس نے امام قاسم کے سامنے آ کر کے کہا اے لڑکے تو میرے باپ سے کیا جنگ کرے گا، مجھ سے کر۔ امام قاسم نے ایک تلوار کا وار کیا، کوئی مبالغہ نہیں، اللہ کی قسم کوئی مبالغہ نہیں۔ آپ ابن جریر کو اٹھا کے دیکھیں، ابن خلدون کو اٹھا کے دیکھیں، امام سیوطی کو اٹھا کے دیکھیں، آپ علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی فخر الاماثل صدر الافاضل ان کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کو یہی بات ملے گی جو میں کہہ رہا ہوں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ مبالغہ نہ ہو، اس لیے کہ مجھے بھی قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا، اور یاد رکھنا گڑھ کے باتیں ان کے لیے کہنی پڑتی ہے جن کے
دامن میں کچھ ہوتا نہیں. یہاں تو اتنا کچھ ہے کہ زندگی ختم ہو جائے ان کی فضیلتیں ختم نہ ہو, ہماری زندگیاں ختم ہو جائے ان کے واقعات ختم نہ ہو. امام قاسم نے ایک بار میں اس کے 2 ٹکڑے کیے. جب ارزق نے دیکھا کہ اس کا بچہ 2 ٹکڑے ہو گیا تو اس نے اپنے دوسرے بیٹے کو بھیجا. امام قاسم نے اس کے بھی ایک ہی بار میں 2 ٹکڑے کیے. تیسرے بیٹے کو بھیجا, اس کا بھی وہی انجام کیا. تین بچوں کو جب مرتے ہوئے دیکھا اس نے تو وہ خود نکلنے لگا تو اس کا چوتھا بیٹا بھاگتے ہوئے آیا. امام نے اس کے بھی ٹکڑے کیے. جب ارزق مست ہاتھیوں کی طرح آیا, امام علی مقام نے سینہ پکڑ لیا, میرا بتیجا 19 سال کا اتنا بڑا پہلوان شامیوں کا وہ مقابلے کو آ رہا ہے. امام نے ہاتھ اٹھایا, اللہ لاج رکھنا حسن کے لال کی لاج. جیسے کہتے نا حسن کی لال کی لاج رکھنا, اتنا کہا. امام قاسم نے پلٹ کے کہا چچا تمہاری دعا قبول ہو گئی, دیکھو تو صحیح. جب کہا دیکھو تو صحیح تو ارزق کے بھی 2 ٹکڑے ہو چکے تھے. امام قاسم پلٹ کر کے آئے, چچا نے سینے سے لگایا, ماں نے دعائیں دی, پھوپھی نے آنچل رکھ کر کے کہا خدا تیرا خیر کرے, خدا تیری خیر کرے. اور اس کے بعد پھر ماں پھوپھی کو چچیوں کو آخری سلام کر کے قاسم جب پلٹے ہیں تو اب پلان ہو چکا تھا کہ چاروں طرف سے گھیر لیا اور اتنے تیر چلائے شمار نہیں, پورا وجود لہو لہان ہوا. زہرا کی کلی پر, زہرا کے پھول پر, آل نبی پر, جن پہ قیامت تک لوگ نمازوں میں درود پڑھتے رہیں گے. محمد اور آل محمد پر درود پڑھا جاتا رہے, جن پہ فرشتے درود پڑھتے ہیں. اتنے تیر چلائے دنیا کے لالچی کتوں نے کہ حسن کا لال چکرا گیا اور گھوڑے سے زمین پہ آیا, گرتے ہوئے آواز لگائی, یا اماں ادرکنی, اے چچا میری مدد فرمائے. اتنے ٹائم میں کہ امام خیمے سے میدان تک آتے, لاش بھی کاٹا, سر بھی کاٹا, اور سر کاٹ کر کے حسن کی لاش پر اتنے گھوڑے دوڑائے کہ امام حسن کا لاشا دب گیا. مورخ لکھتے ہیں کہ وہ دبنے اور پھیلنے سے امام قاسم کا لاشا اتنا لمبا ہو گیا تھا کہ امام حسین جب اٹھا کے لا رہے تھے تو قاسم کا سینہ اور امام حسین کا سینہ ملا ہوا تھا, اور قاسم کے پیر, امام قاسم کے پیر زمین سے رگڑے جا رہے ہیں. لاشا لے جا کر کے رکھا. بیٹی کے آنگن میں پھول کھلنے سے پہلے سکینہ کی خوشیاں اجڑ گئی. رشتہ طے ہوا تھا, ہونے والے شوہر تھے قاسم تھی, بڑے ابا کے بیٹے کے ساتھ نسبت طے ہوئی تھی, بس یہی تھا. اور ادھر سیدہ صغرا کی نسبت حسن مصنع جو چھوٹے تھے عمر میں, وہ مدینہ منورہ میں ہی رہے, ان سے نسبت تھی. 2 بیٹیاں تھی, ایک سکینہ, ایک جو ہے وہ صغرا فاطمہ. صغرا فاطمہ کی نسبت حسن مصنع سے تھی اور سکینہ کی نسبت جناب قاسم سے تھی. اور سکینہ کی تو ایک طرف پیاس بھی ہے, ایک طرف بھائیوں کا لٹنا بھی ہے, ایک طرف تو جس کے ساتھ منگنی ہو گئی ہے, نسبت طے ہو گئی ہے, اس کا لاشا بھی دیکھ رہی. وہ شہزادی کی قسمت بھی بڑی شان والی قسمت ہے کہ کیسے کیسے چھوٹی عمر میں اس شہزادی نے صدمے اٹھائے دین کے لیے, اللہ کے دین کے لیے, نبی کے گھرانے کے صدمے. کیا قاسم کا لاشا لا کر کے رکھا.